بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 262 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الرابع، اور انشاءاللہ آج ہم وقت تلفظ سے پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے اختلاف کا سبب پڑھا تھا کہ فقہا کے درمیان میں جو پچھلے سبق میں اختلاف واقع ہوا تھا اس اختلاف کا سبب کیا تھا۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے مطلقہ کی رضاعت کا حکم پڑھا تھا کہ اگر کوئی عورت جس کو طلاق ہو چکی ہو اور وہ اپنے بچے کو کیا دودھ پلا سکتی ہے یا نہیں پلائے گی، آیا اس کے لیے یہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے، تو کیا حکم ہے، تفصیلات ہم دیکھ چکے ہیں۔ ایسے ہی مطلقہ کی رضاعت سے متعلق جمہور فقہا کا ہم نے مسلک اور جمہور فقہا کی رائے پر بھی گفتگو کی تھی۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران بچہ بڑا ہونے کی صورت میں کیا حکم ہوگا، یعنی اگر کسی مطلقہ کا کوئی بیٹا ہے جو تمیز کر سکتا ہے، فرق کر سکتا ہے چیزوں میں، بڑا ہے، تو کیا وہ اپنی والدہ کی گود میں پرورش پائے گا یا اپنے والد کی گود میں پرورش پائے گا؟ کیونکہ جمہور فقہا کی رائے ہم نے پچھلے سبق میں یہ پڑھی تھی کہ اگر بچہ صغیر ہے، چھوٹا ہے، تو پھر تو وہ اپنی والدہ کی گود میں پرورش پائے گا، اور اس کے بارے میں حدیث اور ایک قیاس ہم نے پیش کیا تھا۔ لیکن بچہ بڑا ہونے کی صورت میں کیا حکم ہوگا، تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم دیکھیں گے۔ ایسے ہی آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم 5واں باب جو کہ کتاب النکاح کا آخری باب ہے وہ شروع کریں گے، اور 5واں باب جو ہے وہ ممنوع نکاح کے بارے میں ہے، یعنی وہ نکاح جو ممنوع قرار پاتے ہیں شریعت کی روشنی میں، ان کے بارے میں یہ 5واں باب ہوگا۔ اور جو ممنوع نکاح ہیں ان میں سے پہلا نکاح ہے نکاح شغار۔ نکاح شغار کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے، تو انشاءاللہ ہم اختلاف کی وضاحت کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے۔ وَاخْتَلَفُوا اِذَا بَلَغَ الْوَلَدُ حَدَّ تَمْیِیز، اور بچہ جب تمیز کرنے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے کہ آیا وہ کس کی گود میں پرورش پائے گا۔ فَقَالَ قَوْمٌ، فقہا کی ایک جماعت کا کہنا ہے یُخَیَّرُ، کہ اسے اختیار حاصل ہوگا کہ وہ باپ کے پاس جانا چاہے باپ کے پاس چلا جائے، ماں کے پاس جانا چاہتا ہے ماں کے پاس چلا جائے، اس کو اختیار ہے۔ وَمِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ، اور ان فقہا میں سے امام شافعی رحمہ اللہ ہیں، یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ یخیرو، بچے کو اختیار ملے گا۔ وَاحْتَجُّوا بِأَثَرِ وَرَدَ فِي ذَلِكَ، ان لوگوں نے اس سیاق میں وارد ایک حدیث سے استدلال کیا ہے۔ وَاحْتَجُّوا، دلیل پکڑی ہے، استدلال کیا ہے، بِأَثَرٍ، ایک اثر سے، وَرَدَ فِي ذَلِكَ، جو اس بارے میں وارد ہوا ہے۔ وَبَقِيَ قَوْمٌ عَلَى الْأَصْلِ، اور باقی جو فقہا ہیں وہ اصول پر عمل کرنے کے قائل ہیں۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ، کیونکہ ان فقہا کے نزدیک یہ حدیث جس سے امام شافعی رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے صحیح نہیں ہے، اس لیے ان فقہا نے اصول پر عمل کیا ہے۔ وَالْجَمْهُورُ عَلَىٰ أَنَّ تَزْوِيجَهَا لِغَيْرِ الْأَبِ يَقْطَعُ الْحَضَانَةَ، جمہور فقہا کہتے ہیں کہ اس عورت کا نکاح ہو جانا لغیر الابی، باپ کے علاوہ سے، تو یقطع الحضانۃ، پرورش کا جو سلسلہ ہے یا جو حق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ سلب کر لیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک عورت مطلقہ ہے، اس کو طلاق ہو گئی، عدت گزارنے کے بعد اس نے کہیں اور شادی کر لی، تو اس کا کہیں اور شادی کرنا اس بچے کی پرورش کا جو حق ہے اس کو سلب کرنا، اس کو ختم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جب وہ کہیں اور شادی کرے گی تو اس بچے کی جو حضانت کا مسئلہ ہے، اس کی پرورش کا جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لما روی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال، ارشاد فرمایا، انت احق بہ ما لم تنکحی، کہ جب تک تم نکاح نہ کرو اس وقت تک اس بچہ کی زیادہ حقدار ہو، یعنی جب تک نکاح نہ کر لے آگے تو اس وقت تک وہ عورت ہی بچے کی زیادہ حقدار ہے۔
جیسے ہی وہ نکاح کر لے گی تو پھر اس عورت کا جو بچہ ہے وہ اس بچے کی حقدار، اس کی پرورش کی حقدار نہیں رہے گی۔ تو یہ جمہور فقہا کے نزدیک ہے۔ وَمَن لَّمْ يَصِحَّ عِندَهُ هَذَا الْحَدِيثُ تَرَدَ الْأَصْلَ، جن فقہا کے نزدیک یہ حدیث صحیح نہیں ہے وہ اصول پر عمل پیرا نہیں ہے۔ وَأَمَّا نَقْلُ الْحَضَانَةِ مِنَ الْأُمِّ إِلَى غَيْرِ الْأَبِ فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ، ماں سے باپ کے علاوہ کسی اور کی جانب حق پرورش کا منتقل ہونا، یہ جو حق ہے اس میں کوئی قابل اعتماد دلیل نہیں ہے۔ یعنی حضانت جو ہے، پرورش جو ہے، یہ منتقل ہوگی ماں سے باپ کے علاوہ کسی اور شخص کی طرف۔ تو فلیس فی ذالک شیء، اس میں کوئی چیز نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے یعتمد علیہ جس پر اعتماد کر لیا جائے، جس کو بنیاد بنا کر یہ کہہ دیا جائے کہ باپ کے علاوہ بھی بچے کی کوئی اور پرورش کر سکتا ہے۔ بس یہ ہے کہ جیسے ہی وہ عورت کہیں شادی کرے گی تو اس کا جو بچہ ہے، بچے کی پرورش کا حق اس عورت سے اب ختم ہو جائے گا، سلب کر لیا جائے گا، باپ کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ تو مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ باپ کے علاوہ کی طرف بچے کی پرورش کا منتقل ہونا، اس کی شریعت کے بارے میں، شریعت میں کوئی دلیل نہیں ملتی، ایسی کوئی دلیل جس کو بنیاد بنا کر یہ فیصلہ کیا جا سکے، لہٰذا باپ کی طرف ہی وہ لوٹ۔ آگے دیکھیں الباب الخامس، پانچواں اور آخری باب ہے کتاب النکاح کا، فی الانکحۃ المنہی عنہا بالشرع، ان انکحہ کے بارے میں ہے، ان نکاح کے بارے میں ہے جو شریعت میں ممنوع ہے، والانکحۃ الفاسدۃ حکمہا، اور فاسد نکاح کے بارے میں ہے، اور فاسد نکاح کا کیا حکم ہوگا اس کے بارے میں یہ پانچواں باب ہے۔ تو والانکحۃ التی ورد النہی فیہا مصرحا اربعۃ، وہ نکاح جن کے بارے میں صراحت سے شریعت میں ممانعت کی گئی ہے، شریعت نے منع کیا ہے صراحتاً، اربعۃ وہ چار ہیں۔ نکاح الشغار، نکاح شغار ہے پہلی قسم، اور دوسری قسم نکاح المتعتی، نکاح متع ہے، تیسری قسم ہے الخطبۃ علی خطبۃ اخیہ، کسی دوسرے کے پیغام پر اپنا پیغام نکاح بھیجنا، یعنی ایک شخص نے پہلے عورت کو پیغام نکاح بھیجا ہوا ہے، کوئی اور اس کو پیغام نکاح بھیجے، یہ تین نکاح ہو گئے۔ چوتھا ہے وَنِكَاحُ الْمُحَلِّلِ، نکاح حلالہ۔ تو یہ چار قسم کے نکاح ایسے ہیں جن میں شریعت نے واضح طور پر بتا دیا کہ یہ ممنوع ہے۔ تو اب مصنف ہر ایک کی تفصیل بیان کریں گے۔ تو پہلے جو نکاح کی قسم ہے فَأَمَّا نِكَاحُ الشِّغَارِ، بہرحال نکاح شغار جو ہے، فَإِنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ صِفَتَهُ هُوَ، تو فقہا کا اس بات میں اتفاق ہے کہ اس کے اوصاف یہ ہیں یا اس کی تعریف یہ ہے، کیا ہے؟ أَن يُنكِحَ الرَّجُلُ وَلِيَّتَهُ رَجُلًا آخر، کہ کوئی شخص نکاح کروا دے ولیتہ، اپنے ماتحت کسی لڑکی کا، رجلاً آخر کسی دوسرے شخص کے ساتھ، یعنی کسی کے ماتحت اس کی بیٹی یا کوئی بھی لڑکی ہے وہ اس کا نکاح کسی آدمی سے کروا دے، علی اس شرط پر کہ أن ينكحه الآخر ولیتہ، کہ جو دوسرا شخص ہے جس سے نکاح کروا رہا ہے وہ بھی اپنے ماتحت کسی لڑکی کا نکاح اس سے کروا دے گا۔ ولا صداق بینہما، اور درمیان میں کوئی مہر نہیں ہے، الا بضع هذه ببضع الاخرى، ہاں صرف یہی ہے کہ جنسی انتفاع ہے، بس اس جنسی انتفاع کے بدلے میں ایک دوسرے کا نکاح کروایا جا رہا ہے، یعنی کوئی شخص اپنے ماتحت لڑکی کا نکاح کسی اور کے ساتھ کروائے اور شرط یہ رکھے کہ وہ بھی اپنی کسی ماتحت لڑکی کا نکاح اس سے کروائے گا، اور درمیان میں مہر کوئی نہیں ہے، بس مہر یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی بزوں سے استفادہ کر رہے ہیں اور استمتاع کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ نکاح جائز نہیں ہے، شریعت میں یہ ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے نکاح شغار، یعنی بدلے میں نکاح کروانا اور درمیان میں کوئی صداق، کوئی مہر وغیرہ مقرر نہ کرنا۔ تو یہ تو اب اس کی نکاح شغار کی تعریف ہوگی۔ واتفقوا، فقہا کا اتفاق ہے، علی انہ نکاح غیر جائز، کہ یہ نکاح جائز نہیں ہے، اس بات میں فقہا کا اتفاق ہے۔ کیوں؟ لثبوت النہی عنہ، کیونکہ اس کے بارے میں نہیں ثابت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا اتفاقی بات کہ نکاح شغار جائز نہیں ہے۔ واختلفوا اذا وقع هل يصح بمہر المثل ام لا، ہاں اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ کیا یہ صحیح ہو جائے گا مہر مثل کے ذریعے یا نہیں ہوگا، یعنی ٹھیک ہے نکاح شغار ہو گیا، ایک نے اپنی بیٹی کا نکاح دوسرے کے ساتھ اور دوسرے نے اس کے ساتھ کر دیا،
درمیان میں مہر کوئی نہیں ہے، تو کیا اب بعد میں مہر مثل دے کر یہ نکاح صحیح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اس کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ فقال مالک، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یصحح، یہ نکاح مہر مثلی کے ذریعے بھی صحیح نہیں ہوگا، اگرچہ بعد میں وہ مہر مثلی کے ذریعے درست کرنے کی کوشش کریں تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ وَيُفْسَخُ أَبَدًا قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ، دخول سے پہلے اور دخول کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح فسخ ہو جائے گا۔ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، یہی قول امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے کہ مہر مثلی کے ذریعے درست نہیں ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فسخ کر دیا جائے گا۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ ایک بات مزید فرماتے ہیں، الا انہ قال، یہ فرماتے ہیں کہ ان سما لأحدہما صداقا او لہما معا فالنکاح ثابت بمہر المثل، کہ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کا یا دونوں کا ہی اکٹھے کوئی مہر مقرر کر لیا گیا ہو تو فالنکاح ثابت بمہر المثل، تو پھر مہر مثل کے ذریعے نکاح ثابت ہو جائے گا۔ یعنی وہ صورت تو ہے کہ جب مہر کا تذکرہ ہی نہیں ہے درمیان میں، لیکن اگر دونوں میں سے کسی ایک کا یا دونوں کا ہی مہر متعین کر لیا گیا تھا تو پھر مہر مثل کے ذریعے نکاح درست ہو جائے گا۔ والمہر الذی سمیاہ فاسد، اور جو ان دونوں کا مقرر شدہ مہر ہے وہ فاسد ہو جائے گا۔ وقال ابو حنیفہ نکاح الشغار یصح بفرض صداق المثل، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نکاح شغار جو ہے یہ صحیح ہے بفرض صداق المثل، مہر مثل مقرر ہونے کی صورت میں، یعنی مہر مثل متعین کر لیا گیا تو پھر یہ نکاح شغار بھی درست ہو جائے گا۔ وَبِهِ قَالَ لَيْثُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَالطَّبَرِيُّ، یہ تمام فقہا لیث، احمد، اسحاق، ابو ثور، امام طبری رحمہم اللہ، یہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ جی نکاح شغار درست ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ مہر مثل درمیان میں متعین کر لیا گیا ہو، تو پھر تو یہ نکاح شغار بھی درست ہو جائے گا۔ بہرحال نکاح شغار کی تعریف پڑھ لی ہم نے، اور نکاح شغار کے بارے میں فقہا کا اختلاف دیکھ لیا کہ اگر کسی نے نکاح شغار کر لیا تو مہر مثل کے ذریعے وہ درست ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، اس میں اختلاف ہے، تو اختلاف کی وضاحت ہم نے کر لی ہے۔ لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے۔ ہم نے کچھ مسائل کا تذکرہ کیا ہے، جس میں ایک مسئلہ کہ بچہ بڑا ہو جائے تو پھر وہ کس کی پرورش میں ہوگا، اور اس میں ہم نے تفصیلات دیکھ لی تھی۔ ایسے ہی ہم نے آج کے سبق میں 5واں باب شروع کیا ہے، اور 5واں باب جو ہے وہ ممنوع نکاح کے بارے میں ہے کہ وہ کون سے نکاح ہیں جو شریعت کی روشنی میں، شریعت کی نظر میں ممنوع ہیں، تو ان پر ہم نے 4 قسم کے نکاح ہیں جن پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ ایسے ہی نکاح شغار کے بارے میں سب سے پہلے ہم نے اس کی تعریف پڑھی ہے، اور پھر نکاح شغار اگر ہو گیا تو کیا وہ مہر مثل کے ذریعے درست ہو جائے گا یا نہیں، تو اس میں فقہا کا اختلاف تھا، ہم نے اختلاف کی وضاحت کر دی ہے۔ اور ایسے ہی پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی ایک سوال کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، ایسے ہی نکاح شغار کی تعریف کریں اور اس میں فقہا کے اختلاف کی وضاحت کریں۔ تو نکاح شغار کی تعریف اور اس میں جو فقہا کا اختلاف تھا کہ آیا یہ مہر مثل کے ذریعے درست ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس پر ہماری تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 263 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے، اور کتاب النکاح کا الباب الخامس یعنی 5واں باب ہمارا شروع ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ آگے ہم وسبب اختلافیم سے پڑھیں گے، یعنی فقہا کے درمیان جو یہ مہر مثل کے ذریعے نکاح شغار درست ہونا یا نہ ہونا ہے، اس میں جو اختلاف ہے اس پر انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں تفصیلی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔